الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأماكن مساجدها وشر الأماكن أسواقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اس زمین پر بہت سارے لوگ بستے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اپنی عبادت گاہیں بھی بنائی ہوئی ہیں. غیر مسلموں نے بھی اپنی عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور کرسچن سب نے اپنی عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں. اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنی عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں جن کو مسجد کہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اس زمین پر پسند ہے وہ ہمارے گھر پسند نہیں ہے، بلڈنگیں پسند نہیں ہیں، زمین اور جائیداد پسند نہیں ہے. یعنی کسی آدمی کے پاس 100 ایکڑ زمین ہے تو انہیں پسند ہے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر پسند ہے تو اس زمین پر مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس کے بعد جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کو پسند ہے. بس 2 ہی لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کس طرح کہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس یہودی نے کہا کہ رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زمین پر کیا پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کیسے نبی آپ کو نہیں معلوم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جب میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کر بتاؤں گا. تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کو کون سی جگہ پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن میں اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا. تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آ گئے. تو حضور نے پھر پوچھا کہ پوچھ کر آ گئے؟ ان کہا کہ یا رسول اللہ پوچھ کر آ گیا میں. تو فرمایا کہ بتاؤ کہ کون سی جگہ پسند ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ پہلے یہ سنو آپ کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب میں نے یہ سوال کیا تو جتنا قریب آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوا کبھی بھی اتنا قریب نہیں ہوا. آج میں سب سے زیادہ قریب ہوا. پوچھا کیا؟ صرف یہ کہ کون سی جگہ پسند ہے، بس. اب یہ جگہ پوچھنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اتنا قریب کیا کہ کبھی آج سے پہلے اتنے قریب نہیں ہوئے. تو اب اس بات سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ جو پسند ہے، اس لیے پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چاہ رہے ہیں. تو فرمایا کہ میں بہت قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ آج سے پہلے کبھی بھی اتنا قریب نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے میں نے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک حدیث قدسی، یعنی ایک حدیث ہوتی ہے، قرآن ہوتی ہے. حدیث قدسی وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے. اتنا فرق ہے، وہ آیت قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث، اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں. تو اس وقت یہ حدیث قدسی اتری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ مجھے جو اس زمین پر سب سے زیادہ پسند جو جگہ ہے وہ مسجدوں کی جگہ پسند ہے. مسجدوں کی جگہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اور ناپسندیدہ کیا ہے؟ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور جو مجھے اس زمین پر ناپسندیدہ ہیں، جو مجھے بالکل پسند نہیں، وہ بازار ہیں، مارکیٹ. آج بھیڑ کہاں ہے؟ مسجدیں خالی ہیں، لیکن بازاروں کو آپ چلے جاؤ، ایسا نہیں کہ کبھی رمضان میں جاؤ گے تو ہاؤس فل ہے، ایسا نہیں، بلکہ 12 مہینہ ہاؤس فل ہے. کبھی بھی آپ چلے جاؤ بھیڑ ہی ہے بازار میں، کیونکہ بھیڑ سے زیادہ محبت ہے. مردوں سے زیادہ عورتوں کو محبت ہے. مرد تو پھر بھی بیچارہ رک جاتا ہے، کام کاج کے لیے اس کو جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، اور اس کو جو چھوٹا موٹا جو بھی کاروبار کرنا ہے دکان پہ جانا ہے. لیکن عورت تو فری ہے نا، اس کو کوئی کاروبار نہیں کرنا، کہیں نہیں جانا، فری ہے.
تو پھر یہ تو کہاں جائے گی؟ تو بازار میں جائے گی۔ تو اب ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کی پسندیدہ جگہ پہ جا رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ جگہ پر جا رہے ہیں۔ اگر یہ بات مسلمان کو سمجھ میں آ گئی تو زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا، اور بیت اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، لیکن اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر بیت اللہ کو فرشتوں کے ذریعے سے تعمیر فرمایا۔ فرشتوں نے پہلے ہی بیت اللہ کی بنیادیں رکھ دی تھی، اور جس وقت آدم علیہ السلام آئے تو ان کے بچے پیدا ہوئے، تو ان کے بچوں نے گھر بنایا، بچوں نے گھر بنایا، اب بھی گھر بناتے، تو گھر بنایا، گھر بن جاتا پھر گر جاتا، گھر بنایا بننے کے بعد گر جاتا، پھر بناتے پھر گر جاتا، پھر بناتے پھر گر جاتا، حیران ہو گئے گھر کیوں نہیں بن رہا، کیا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتایا کہ جب تک بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہوگی تو اس زمین پر کوئی گھر نہیں بنا سکتا، پہلے بیت اللہ کی تعمیر کرو پھر گھر بنیں گے۔ گھر ٹکتا نہیں تھا، بنا دیا تو گر جاتا تھا، تو آدم علیہ السلام نے گھر کو بنایا، وہ بیت اللہ کو بنایا، بیت اللہ کے بنانے کے بعد گھر انہوں نے بنانا شروع کیا تو گھر ٹک گئے۔ آج بھی اگر بیت اللہ نہیں رہے گا تو گھر سب گر جائیں گے، جب قیامت آئے گی تو بیت اللہ کو تو اٹھا لیا جائے گا اور سب چیز درہم برہم ہو جائے گی، تو اس کے بعد گھر بھی خود بخود ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائے گا چٹل میدان۔ اگر میدان گھر موجود ہوں گے، گھر رہیں گے، تو میدان حشر کہاں قائم ہوگا؟ میدان حشر قائم ہوگا سعودی عرب کے اندر جہاں مکہ ہے، یہاں پر میدان حشر قائم ہوگا اور بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ساری چیزیں ٹوٹ جائیں گی، فنا ہو جائے گی، کل من علیہ فان، ہر چیز ختم، لیکن جو ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد کا ٹکڑا ہے اور بیت اللہ شریف، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اٹھا لیں گے اور جنت میں اس کو جگہ دیں گے، یہ جنت کا حصہ ہے۔ یعنی یہ سمجھو آپ، زمین کی جنت مسجد ہے، زمین کی جنت مسجد ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے بھائی مجھے جنت میں لے چلو، تو اس کو پکڑ کے لے کر آئیں گے مسجد میں آ جاؤ۔ اب اگر اس کا دل مسجد میں نہیں لگ رہا تو وہ یہ سوچے کہ زمین کی جنت میں میرا دل نہیں لگ رہا، تو اس جنت کے دروازے تیرے لیے کیسے کھلیں گے؟ پہلے جو زمین کی جنت ہے پہلے اس کو آباد کریں، جب یہ آباد ہوگی تو یہ زمین کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے اور اپنے پاس جنت میں جب جائے گی تو یہ زمین خود گواہی دے گی، اللہ میرے اوپر سجدے کرتا تھا، میرے اوپر نمازیں پڑھتا تھا، اس نے مجھے آباد کیا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے، اس کو جہنم میں نہ ڈالا جائے بلکہ اس کو میرے ساتھ جنت میں لے جایا جائے۔ لیکن جو آدمی مسجدوں کو آباد نہیں کر رہا تو یہ مسجدیں اس کے لیے بد دعائیں دیتی ہیں کہ اللہ اس نے مجھے دنیا میں بھی ایسے ہی برباد کیا، ویران کیا، آج تو بھی اسے برباد کر دے، ویران کر دے۔ تو زمین کی گواہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائیں گے، اور زمین کی مسجدوں کی زمین جو ہے اس کی بد دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اب یہ سوچیں اگر وہ جنت ہمیں چاہیے تو پہلے زمین کی جو جنت ہے اس کو آباد کرنا ہے۔ تو یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین پر کون سی جگہ پسند ہے اللہ کو، تو حضور نے فرمایا کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسجدیں زیادہ پسند ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو، جنت کے باغوں سے جب گزرو تو اس میں سے خوب فائدہ اٹھاؤ، خوب نفع اٹھاؤ، خوب چرو، وہاں سے خوب کھاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ جنت کے باغ، جنت کے باغ تو وہاں ہیں، ہم لوگ وہاں کیسے جائیں گے وہاں پر؟ تو حضور نے اس وقت یہ فرمایا جنت کے باغ مسجد ہے، مسجد جنت کے باغ ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ ٹھیک ہے جنت کے باغ مسجد ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب وہاں سے جاؤ تو خوب نفع حاصل کرو، خوب فائدہ اٹھاؤ اور وہاں سے خوب چرو، خوب کھاؤ پیو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد جنت کے باغ تو ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسجد کے پاس سے گزرو تو ضرور نماز پڑھتے ہوئے جاؤ، نماز کا وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے جاؤ، اس کا بھی وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھ کر جاؤ، جب مسجد میں آؤ تو خوب عبادت کرو۔ یعنی ایک آدمی جب باغ میں جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں باغ میں، جو آم کا سیزن ہے اب آم کے اگر باغ میں کوئی چلا گیا تو کیا سوچتا میں 4 5 10 15 آم کھا کے بھی جاؤں اور لے کے بھی جاؤں، لیکن اسی طرح مسجد جو ہے جنت کے باغ ہیں، تو جب یہاں آئے تو آدمی یہ سوچے کہ میں 2 4 پارے پڑھ کے بھی جاؤں، 2 4 نفل جو ہے ایکسٹرا پڑھ کے بھی جاؤں اور 2 4 تسبیحات بھی پڑھ کر جاؤں۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھاتے پڑھاتے جا نماز پہ مصلی پہ ٹھہرے ہوئے تھے تو 2 قدم آگے چلے، یہ ہمارے لیے نہیں، یہ حضور کے لیے، حضور چل سکتے، ہم چلے تو نماز ختم ہو جاتی، تو 2 قدم آگے چلے، پھر واپس پیچھے آ گئے، نماز کو پورا کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟
آپ نماز میں آگے چلے اور پھر پیچھے آگے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو میرے سامنے کر دیا، جنت کو میرے سامنے کر دیا، اور جنت کے پھل لٹک رہے تھے، پھل کو میں دیکھ رہا تھا، تو پھل میرے سامنے تھا، میں اس پھل کو دیکھنے چلا، توڑنے چلا، تو میں اس پھل کو جب توڑنے والا تھا تو اس کو چھوڑ دیا، واپس پیچھے آ گیا۔ توڑا کیوں نہیں؟ تو حضور نے فرمایا اگر میں اس پھل کو توڑ لیتا، جنت کے اس پھل کو توڑ لیتا تو قیامت تک تم لوگ اس کو کھاتے رہتے، وہ پھل کم نہیں ہوتا۔ ایک پھل جنت کا کہ تم جب جنت کے پھل کو میں توڑ لیتا تو تم اس کو قیامت تک کھاتے رہتے، لیکن وہ پھل کم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کھاتے پھر آ جاتا، کھاتے پھر آ جاتا۔ اب مثلا انار ہے، انار کے دانے نکالے پھر آ گئے، نکالے پھر آ گئے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ جنت جو ہے، جو جنت کا جو پھل ہے وہ قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر فتنے فساد ہوں، لڑائیاں ہوں، اس لیے میں نے اس کو توڑا نہیں، اس کو ہم جنت میں جا کر ہی کھائیں گے۔ تو جنت کا یہ پھل ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ کیا مطلب؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہاں جا کر آدمی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، تیسرا کلمہ جو ہے اس کو پڑھے۔ اس کا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی جنت کا درخت کی قیمت کتنی ہے دیکھو، کہ ایک پھل اگر توڑ لیا تو قیامت تک ختم نہیں ہوگا، لیکن پورا درخت ہی اگر لگ جائے تو ایک مرتبہ جو آدمی تیسرا کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ایک مرتبہ، میں نے 2 مرتبہ پڑھا تو دو درخت لگ گئے۔ تو جو آدمی جتنی مرتبہ پڑھے گا اتنے ہی اس کے لیے درخت لگ جائیں گے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی یہ کوشش کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ مسجد پسند ہے، اور آج ہماری مسجد ویران ہے، آج ہماری مسجد ویران ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جب مسلمانوں کے پاس اجازت ہو کہ وہ مسجدیں کھلی ہوں اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو، نماز پڑھ سکتے ہوں، پھر بھی نہ پڑھیں۔ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، ٹوکنے والا کچھ بھی نہیں ہے، پکڑنے والا نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی منع نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی نماز نہ پڑھے، پڑھ سکتے ہیں پھر بھی نہ پڑھے۔ تو علماء نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، مسجدوں میں عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں، مسجدوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب دشمنوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ڈالتے ہیں، وہ مسجدوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ مسجدوں کے اوپر چل رہا ہے، آپ سب کو معلوم ہے آج مسجدوں کے اوپر کیا جھگڑا چل رہا ہے۔ گیان واپی کی مسجد جو ہے آج غیر مسلم وہاں پوجا کرنے کو تیار ہے، خالی مندر پڑی ہوئی ہے، وہاں پوجا نہیں کر رہا، وہ خالی مندر ہے، لیکن مسجد میں پوجا کرنا ہے۔ کئی بار تو مسجد مسلمانوں نے آباد نہیں کی، جب مسجد کو مسلمان آباد نہیں کرے گا تو غیر مسلم ایسے ہی ہماری مسجدوں پر قبضہ کریں گے۔ ایسے ہی مسجدوں کو سب سے پہلے آباد کرنے کی فکر کرے۔ تو آباد کرنے کی حدیثیں کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اگر کسی کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ مسجد بنا سکتا ہے تو مسجد کی تعمیر کرے۔ اب کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے، غریب ہے، کوئی آدمی غریب ہے تو کیا کرے؟ تو حضور نے فرمایا کوئی آدمی کہ تم مسجد بناؤ چاہے ایک گھونسلے کی برابر ہی کیوں نہ ہو۔ گھونسلے کی برابر کیسا مسجد بنائے گا آدمی؟ تو حضور نے فرمایا کہ کہیں کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو اس میں ایک اینٹ رکھ دے، لا کر ایک کٹا سیمنٹ دے دے، تھوڑا سا، اگر اتنا بھی استطاعت آدمی کے پاس نہیں ہے کچھ دے سکتا ہے تو مسجد میں لگ کر کام کرے۔ کیونکہ سب سے پہلے اس زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی، بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ ہے دوسرے نمبر کی مسجد ہے اس کی تعمیر ہوئی، اس کے بعد جو تیسرے نمبر کی مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے، چوتھے نمبر کی مسجد مسجد نبوی ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں تیسرے نمبر کی مسجد نبوی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، تو جب مکے سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں کئی جگہ رکے تو آپ تھک گئے تھے، تو مدینے سے ذرا پہلے، تھوڑا پہلے، مدینے سے 15-20 کلومیٹر ہے شاید، جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے، مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے، تو تھوڑا پہلے ایک بستی ہے مسجد قباء۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو مسجد قباء والوں نے، جو قباء بستی انہوں نے روکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رک جائیں، آپ ہار گئے ہیں، تھک گئے ہیں، یہاں ذرا آرام کریں چند دن، اس کے بعد آپ جا رہے ہیں وہاں پر تو آپ چلے جائیں مدینہ کو، جہاں ذرا رک جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 14 دن رکے۔ کتنے دن؟ 14 دن۔ لیکن حضور کو معلوم تھا کہ مجھے تو آگے جانا ہے، تو یہاں مسجد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، اس مسجد کو مسجد قباء بولتے ہیں، مسجد قباء۔ اس مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ پہلے آپ یہ سنو کہ بیت اللہ شریف میں جو لوگ حج کو جا رہے ہیں ان کی قسمتیں کھل گئی۔ اب انشاءاللہ آنے والے جمعے کے اس کے بعد میں حج کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو جو آدمی بیت اللہ شریف میں جائے اور بیت اللہ شریف میں صرف 1 رکعت پڑھے تو اس کو 1 لاکھ رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے، 1 لاکھ رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی وہاں پر 1 آیت پڑھے، مان لو کسی نے 1 قرآن پڑھ دیا، جو حافظ قرآن ہے اس کے لیے تو آسان ہے، پڑھ سکتا ہے، جو حافظ قرآن نہیں ہے وہ سورہ یاسین پڑھے،
تو سورہ یاسین پڑھنے کا بھی ایک یاسین پڑھے گا تو 10 لاکھ کا ثواب ہے۔ تو جو آدمی بیت اللہ شریف گیا اور بیت اللہ شریف میں صرف 1 رکعت پڑھے تو اس کو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، اور 1 قرآن پڑھے گا تو اس کو 1 لاکھ قرآن کا ثواب ہے، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کو 1 لاکھ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے۔ اگر کسی کو 1 روپیہ صدقہ دے گا تو 1 لاکھ، 100 روپے کسی کو دے دیے تو وہ تو ارب پتی بن جائے گا۔ تو یہ اب اس کے بعد مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں جو آدمی نماز پڑھے گا تو اس کو 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصی ہے، تعمیر تو اس حساب سے ہوئی لیکن فضیلت اس کی زیادہ ہے، کیوں؟ یہاں پر حضور ہیں۔ اب مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی کے اندر کوئی آدمی 1 رکعت پڑھے تو اس کو 25,000 کا ثواب ہے۔ بیت اللہ شریف کے اندر 1 لاکھ، مسجد نبوی کے اندر 50,000، مسجد اقصی کے اندر 25,000۔ اب اس کے بعد مسجد قباء، مسجد قباء میں جو آدمی صرف 2 رکعت پڑھے، زیادہ نہیں، صرف 2 رکعت پڑھے تو اس کو 1 عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، نفل 2 رکعت، فرض پڑے گا تو وہ بڑی بات ہے۔ تو جو لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے تو وہ جائیں گے، وہاں پر پڑھیں گے، ان کو معلوم ہے۔ تو جو مسجد قباء کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کو آ رہے تھے تو راستے میں مسجد قباء کو تعمیر فرمایا، حالانکہ حضور کو معلوم تھا میں جا رہا ہوں وہاں پر، لیکن حضور نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ مجھے یہاں رہنا ہے تو مجھے یہاں بھی مسجد تعمیر فرمانی ہے۔ اس لیے صحابہ جہاں جہاں دین پھیلانے کے لیے گئے سب سے پہلے مسجد بنائی، سب سے پہلے مسجد، جہاں گئے وہاں مسجد، جہاں گئے وہاں مسجد، ہر جگہ مسجد کو تعمیر فرمایا، اور حضور نے مسجد قباء کو تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا، اپنے لیے گھر نہیں بنایا، اپنے لیے مکان نہیں بنایا، اپنے لیے دکان نہیں بنائی، زمین جائیداد یا کھیت کھلیان نہیں، بلکہ سب سے پہلے آنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو مسجد کو تعمیر فرمایا، ایک مسجد نبوی کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج کرے مکے کے اندر، پورا حج مکے کے اندر ہوتا ہے، مکے کے اندر حج کرے، اس کے بعد مدینہ کو آئے اور مدینہ میں مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو 2 حج کا ثواب ملتا ہے، اس کو 2 حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کو تعمیر فرمایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسجدیں پسند ہیں اور بازار ناپسندیدہ ہیں۔ آج ہماری بھیڑ بازار میں زیادہ ہے، مسجدوں میں کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ منافق کی پہلی علامت ہے کہ منافق مسجد سے دور بھاگتا ہے، بازار کے پاس بھاگتا ہے۔ تو ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارا ایمان کس نہج پر اور کس سطح پر گر گیا ہے۔ تو اس لیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس استطاعت ہو مسجد تعمیر کرنے کی وہ مسجد کو تعمیر کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مسجد تعمیر کرنے کی اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے تو مسجد تعمیر کرے، چاہے گھونسلی کے برابر۔ اب گھونسلی کے برابر کیسے تعمیر کرے گا کہ کہیں کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو اس مسجد میں 1 کٹرا سیمنٹ ڈال دے، 1 تھیلا سیمنٹ ڈال دے، چند اینٹیں دے دے، یا کوئی بھی چیز جو بھی چیز کی ضرورت ہو تھوڑی بہت دے دے تو اس کو بھی جو ہے ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ مسجد جس نے پوری بنائی ہے اس کو جتنا ثواب اتنا ہی تو اس کو ثواب ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں بادشاہ تھے، تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی بیوی ہیں زبیدہ، تو دونوں جا رہے تھے، تو راستے میں بہل الدانہ ایک اس وقت کے بڑے ولی تھے، بزرگ تھے، تو وہ مٹی کے مسجد بنا رہے تھے، مٹی کی مسجد بنا رہے تھے، راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، مٹی کی مسجد بنا رہے، مجذوب آدمی تھے، ولی آدمی تھے۔ تو زبیدہ نے ان سے پوچھا کہ بابا کیا بنا رہے ہو آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں، جنت کے محل تعمیر کر رہا ہوں۔ ان کا قیمت کیا ہے؟ جنت کے محل کی قیمت کیا؟ ان کا 100 روپے۔ کہا کہ ٹھیک ہے 100 روپے لو اور مجھے ایک محل جنت میں دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، 100 روپے لے لیے۔ وہ کہا کہ ٹھیک ہے، زمین سے ہاتھوں سے زمین پر لکھ دیا کہ میں نے 100 روپے کے بدلے زبیدہ کو جنت میں ایک محل دے دیا۔ اب یہ چل رہی تو پیچھے شوہر آ گئے، ہارون رشید نے کہا کیا ہوا، کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ کہا یہ بیوقوف ہے، ایسا کیسا ہوتا، ایسا کیسا ہوتا؟ تو گھر کو چلے گئے، رات کو دونوں سو گئے۔ رات کو جب سوئے تو ہارون رشید کو خواب آیا، خواب آیا تو جنت میں ہے، جنت میں ایک بڑا عالیشان محل ہے، جنت میں ایک بڑا عالیشان محل ہے، اور اس محل پر ان کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو وہ اس محل میں جب اندر گئے تو فرشتوں نے روک لیا، آپ اندر نہیں جا سکتے، کیوں؟ میری بیوی کا محل ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بیوی کا ہے لیکن یہاں نہیں، وہاں ہے، لیکن یہاں بیوی نے اس کو خریدا ہے، تو جس نے اس کی قیمت کو ادا کیا یہ محل اس کا ہے، وہ جائے گا، کوئی دوسرا نہیں جائے گا۔ کہا کس طرح؟ تو انہوں نے فرشتوں نے معاملہ بتایا کہ انہوں نے کل ہی اس محل کو خریدا ہے۔ جب انہوں نے اس محل کو خریدا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ محل کے بدلے میں جنت میں ایک محل بنا دیا۔ اب صبح میں آنکھ کھلی تو حیران ہو گئے، بھاگ کر بہل الدانہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو تم قیمت مانگتے وہ قیمت میں دینے کو تیار ہوں، مجھے بھی ایک محل جنت میں دے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب وقت نہیں ہے،
اب وقت چلا گیا، وہ تو کبھی کبھی وقت آتا ہے، وقت ختم ہو گیا، اب وقت نہیں ہے، وقت چلا گیا۔ تو ہمارے پاس بھی عبادت کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ہاتھوں سے وقت چلا جائے، پھر وقت نہیں آئے گا۔ تو اب یہ معاملہ ہو گیا، یہ معاملہ ہونے کے بعد انہوں نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ مجھے ایک مسجد تعمیر کرنی ہے، کیونکہ میری بیوی نے تو خرید لیا ہے، میں کیا کروں؟ تو میں کیا کروں گا کہ میں اپنی ایک مسجد تعمیر کراؤں گا۔ تو اعلان کیا پورے شہر میں کہ اس مسجد میں کوئی آدمی پیسہ نہیں لگائے گا، صرف میری جیب سے پیسہ لگے گا، میری حلال کمائی کا، حکومت کا پیسہ نہیں لگے گا، ہار کے بادشاہ تھے وہ کہ میری بادشاہت کا پیسہ نہیں لگے گا، بلکہ میں نے جو حلال سے کمایا ہے، جو میری تنخواہ ہے، اس تنخواہ میں سے میں مسجد بناؤں گا۔ تو بہرحال مسجد بنا دی، مسجد بن گئی۔ جب مسجد کی تعمیر ہو گئی، رات کو خواب آیا۔ رات کو جب خواب آیا تو جنت میں ہے، جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، وہ محل بازو میں ان کی بیوی کا ہے، بازو میں ان کا ہے، ایک بازو میں ایک اور آدمی کا ہے، وہاں نام لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا میرا محل ہے، ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، میں نے مسجد بنائی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں گھر بنائے گا، یعنی جو دنیا میں مسجد کو تعمیر کرے گا، اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ اب انہوں نے جنت میں دیکھا ایک محل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ کس کا ہے؟ یہ میری بیوی کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ میرا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے نا، یہ اس کا ہے، اس کا۔ انہوں نے کب مسجد بنایا؟ وہ تو میرا پڑوسی، میں جانتا ہوں اس کو، تو غریب آدمی ہے، وہ تو غریب مزدور آدمی ہے، کیونکہ نہیں انہوں نے مسجد بنائی ہے، مسجد کو تعمیر کیا۔ انہیں حیران ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ مسجد اس نے کر بنائی، تو غریب آدمی ہے، کب بنا دیا مسجد؟ صبح اٹھے، اس کو بلایا کہ تو غریب آدمی ہے، تو نے کہا مسجد بنائی ہے، تو بتا ذرا۔ تو اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جو تمنا آپ کی ہے نا، آپ کی جو تمنا تھی کہ مسجد تعمیر کروں گا، کہ میرا بھی گھر محل جو ہے جنت میں بنے، تو سر میری بھی تمنا تھی، تو میری تمنا تو تھی، لیکن میرے پاس پیسے تو ہے نہیں، میں کیا کروں؟ لیکن مجھے یہ حدیث معلوم ہے کہ آدمی اگر مسجد بنانے کی طاقت نہیں ہے تو چڑیا کی گھونسلے کے برابر مسجد بنائے۔ کیا مطلب؟ کہ مسجد میں ایک اینٹ دے دے۔ تو میں جب رات ہو گئی تھی، جب تم مسجد تعمیر کرا رہے تھے، تو میں نے دن میں مزدوری کی، ان مزدوری سے جو ہے تھوڑی بہت اینٹیں خریدی، 4-5 اینٹیں خریدی، اور وہ اینٹیں خرید کے میں نے رات کو آپ کے جو محل بن رہا تھا، وہ مسجد بن رہی تھی، ان مسجدوں کی اینٹوں میں اپنی اینٹوں کو ملا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اینٹوں کی بنا پر، ہارون رشید کتنا بڑا بادشاہ ہے، مسجد کو تعمیر فرمایا، تو چند اینٹیں ملانے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جنت میں محل بنا دیا۔ تو اب ہم کوشش یہ کریں، کہیں مسجد بن رہی ہے تو ان مسجد والوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ مسجدیں جیسے ہم دیکھتے ہیں آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، تو اسی طرح مسجدیں بھی چمکتی ہیں۔ جب آسمان سے فرشتے دیکھتے ہیں تو مسجدیں بھی اسی طرح چمکتی ہیں، اور جب مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کے گھر بھی ایسے چمکتے ہیں، وہ لوگ بھی ایسے چمکتے ہیں۔ تو مسجد اسی طرح چمکتی ہیں، تو جتنی زیادہ تارے ہوں گے اتنی زیادہ روشنی ہوگی، تو زمین پر بھی جتنی زیادہ مسجدیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ برسیں گی۔ تو چند اینٹیں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے جنت میں محل بنایا۔ تو اب ہماری تمنا بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا گھر مسجد کے قریب بنائیں، ہم مسجد کے قریب رہیں، ایسا نہ ہو کہ مسجد سے دور۔ آج مسلمان یہ سوچتا ہے کہ مسجد سے دور رہوں، جس آدمی کو دیکھو مسجد سے دور جاتا ہے، مسجد دور۔ اور علماء نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد کے قریب رہتا ہے، مسجد کے پاس گھر بناتا ہے، اس کو 5 انعام ملتے ہیں۔ کتنے انعام؟ 5 انعام ملتے ہیں، یاد رہیں گے نا انشاءاللہ آپ کو؟ تو ارادہ، ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں مسجد سے دور رہتے ہیں، ان کو بولے بھائی یہ انعام ملتے ہیں، مسجد کے قریب رہو۔ مسجد کے قریب کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کی دیوار کے اڑا کے اپنا گھر بنائے، مسجد کے قریب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک مسجد کی اذان جاتی ہو، کہ اس کے گھر تک مسجد کی آواز آتی ہو، مسجد کی اذان کی آواز آتی ہو، بس یہ مسجد کا قریب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ نابینا ہیں، سب کو معلوم ہے وہ نابینا ہے۔ تو انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، تو میرے لیے آپ اجازت دے دو کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں، گھر میں نماز پڑھ لوں، اجازت دے دو۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اجازت ہے۔ لیکن پھر حضور جب چلے گئے تو حضور نے پھر بلایا، آواز مار کے ادھر آؤ۔ آئے تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے گھر تک مسجد کی اذان کی آواز جاتی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ جاتی ہے۔ فرمایا کہ پھر تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنا اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ صحابی نابینا ہیں، یہ نابینا ہیں، ہمارے سر میں درد ہوا تو 3 دن مسجد کو نہیں آتے، یہ نابینا ہے۔ حضور نے فرمایا گا تم نابینا ہون دو، کچھ بھی ہون دو، اگر تمہارے گھر مسجد کی آواز جاتی ہے، اذان کی آواز جاتی ہے، تو تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تم یہاں آؤ۔ تو وہ سہارا لے کر لوگوں کو تلاش کرتے تھے، کوئی ان کو لے کے آتے تھے اپنے سہارے سے، تو مسجد میں چھوڑتے تھے۔ تو جو آدمی مسجد کے پاس گھر بناتا ہے اس کو 5 انعام ملتے ہیں۔ کتنے؟ 5 انعام۔ سب سے پہلے
مسجد جو ہے نا، مسجدوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ اترتی رہتی ہے۔ جب مسجدوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں تو اس کے گھر میں بھی رحمتیں ذرا چھینٹیں چلی گئی تو بسے، 2-4 چھینٹیں چلی گئی تو بسے۔ تو جب رحمتیں مسجدوں کے اوپر اترتی ہیں تو اس کے گھر پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں گھر میں اتریں گی تو جادو نہیں ہوگا، بندشیں نہیں ہوں گی، گھر میں کاروبار میں کچھ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، شیطان ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، ابلیس، جنات، جادو، کچھ ہمارے گھر میں بیماری سب ختم، بیماری بڑی بیماری سب ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسرے کیا فرمایا کہ برکتیں، کہ اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرمائیں گے۔ برکتیں کتنی بڑی بات ہے! آج برکت کے لیے سب پریشان ہیں، مہینے کو لاکھوں روپے کما کے بھی بس نہیں ہو رہا، آدمی پریشان ہے۔ تو برکتیں اس کے گھر میں آئیں گی جو آدمی اپنا گھر مسجد کے قریب بنائے گا۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ شیطان اس کے گھر سے دور بھاگ جائے گا۔ کائے کو جب اذان ہوتی شیطان بھاگتا نہیں پاتا، کیوں؟ اب آدمی لوگ یقین نہیں کرتے، اے ایسا کیسا شیطان بھاگتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دی ہے، کیا؟ جب شیطان ہوتی ہے تو کتے آواز کرتے ہیں، کتے بھوکتے نہیں بھوکتے؟ کائے کو؟ کیونکہ شیطان کو بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے تو کتے بھوکتے ہیں۔ تو جب ہم مسجد کے پاس اپنا گھر بنائیں گے اور اذان کی آواز ہمارے گھر تک آئے گی تو شیطان ہمارے گھر کے اندر سے بھاگ جائے گا۔ جب شیطان بھاگ جائے گا تو ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، ہمارا بچہ بیمار نہیں ہوگا، بیوی سے لڑائی نہیں ہوگی اور آپس میں بن نہیں ہوگی، بلکہ خاندان پورا مل کے رہے گا۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی حفاظت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بستی میں مسجد ہے تو مسجد کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا نا، کیونکہ قیامت کے دن جب ساری چیز فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کو فنا نہیں کریں گے، بلکہ مسجدوں کی زمینوں کو، بیت اللہ کو، سب کو ایک جگہ ملا کر جنت میں اس کو ٹھکانہ دیں گے، بھائی تم جنت میں، وہ ساری زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا حصہ بنا دیں گے۔ تو جس زمین کو جنت کا حصہ بنایا جائے اس پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے کیا؟ بالکل نہیں آ سکتا، ہرگز نہیں آ سکتا۔ تو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے گا وہ آدمی جو اپنا گھر مسجد کے قریب بناتا ہو۔ پانچواں یہ ہے کہ نجات کا ذریعہ ہے، جب مسجد کے قریب رہے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر، گھر کے اوپر برسیں گی، برکتیں برسیں گی، شیطان سے حفاظت ہوئے گی، تو مسجدوں کو آئے گا، نمازیں پڑھے گا، تو نجات یعنی قبر کے عذاب سے نجات پا جائے گا، جہنم سے نجات پا جائے گا۔ کتنے بڑے 5 فائدے مسجد کے قریب رہنے سے۔ لیکن آج مسلمان کہاں رہتا؟ بالکل دور رہتا، وہاں اپارٹمنٹ لے کے دور، جہاں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی اذان کی آواز نہیں آتی، مر گئے تو معلوم نہیں ہوتا، 3 دن کے بعد جب لاش سڑ جاتی ہے، بو آتی ہے تو پڑوسی پولیس والے کو بلا کے لے کے آتا کوئی مر گیا اندر، بعد میں معلوم ہوتا ہے نا مسلمان ہے، مر گیا، کوئی بھی اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس لیے مسجد کے قریب رہنا اور مسجد کے پاس رہنا، سب سے ملتے جلتے رہنا، اس میں خیر ہے۔ اگر خیر نہیں ہوتی تو ہمارے اس مذہب میں جمعہ نہیں ہوتا۔ جمعہ کا مقصد یہی ہے کہ آپس میں لوگ ملتے رہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے اپنے حالات احوال بتائیں تاکہ معلوم ہو۔ تو کتنے زیادہ فائدہ ہیں۔ تو دنیا اور مسجد کے جو آداب ہیں، چلیے تو مسجد بنانے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بتائے تو مسجد جو ہے اتنا وقت نہیں ہے۔ تو مسجد کے جو آداب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مسجد میں آدمی پیاز اور لہسن کھا کر نہ آئے، کچا پیاز، کچی لہسن کھا کر نہ آئے مسجد میں، کیونکہ اگر مسجد میں اس کے بدبو ہو جائے گی منہ کے اندر، جب اس کے منہ کے اندر بدبو ہو جائے گی تو مسجد میں آس پاس والے لوگ پریشان ہوں گے۔ لوگ پریشان ہو یا نہ ہو لیکن فرشتے ضرور پریشان ہوں گے، کیونکہ فرشتے ہمارے پاس نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو فرشتوں کو تکلیف ہوگی، انسانوں کو تکلیف ہوگی، سب کو تکلیف ہوگی۔ تو حضور نے سب کو تکلیفوں سے بچانے کے لیے فرمایا کہ پیاز کھا کر، لہسن کھا کر، ایسی بدبودار چیز کھا کر نہ آئے، اگر کھائی تو مسواک کرے۔ مسواک کے بہت سارے فضائل ہیں، کبھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور فرمایا کہ مسجد میں آ کر آدمی دنیا کی باتیں نہ کرے، چیخے نہ، چلائے نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آدمی بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے جو آدمی مسجد میں بھی چیخ رہا چلا رہا ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا منع ہے، دنیا کی، اور جو آدمی مسجد میں بیٹھ کے کاروبار کر رہا فون پہ، یہاں لے لو، وہاں دے دو، اتنے ہو گئے، کتنے ہو گئے، پیسے کتنے ہو، کتنے دینے کا ہے، کاروبار کر رہا، تو حضور نے فرمایا کہ اس آدمی پر لعنت ہے، یہ آدمی لعنت کا مستحق ہے جو آدمی مسجد میں کاروبار کرے۔ اور حضور نے فرمایا کہ آدمی مسجد میں جب آئے تو بیڑی سگریٹ پی کر نہ آئے، بیڑی سگریٹ پینے والا آدمی اچھے سے مسواک برش کر کے آئے تاکہ اس کی منہ کی بدبو ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بیڑی سگریٹ پی کے نماز پڑھ رہا ہے اور ڈکارے لے رہے ہیں، ادھر والے بھی پریشان، ادھر والے بھی پریشان۔ یہ مسجد کے آداب ہیں۔ اور مسجد میں آدمی جب آئے تو اپنے فون کی آواز کو سائلنٹ کر کر آئے۔ گانا سننا تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن ہمارا نوجوان گانے سننے کو سکون سمجھتا، گانا جب تک نہیں سنتا اس کو مزہ نہیں آتا۔ دکان پہ کاروبار کر رہے تو گانے چل رہے ہیں، سفر کر رہا ہے تو گانے چل رہے ہیں،
کار میں جا رہا ہے تو گانے چل رہے ہیں، بائک پہ جا رہا ہے تو ایئر فون لگا گانے چل رہے ہیں۔ تو فرمایا کوئی آدمی جو ہے مسجد میں گانے بجانا کا ایک فون، اس وقت تو فون نہیں تھے لیکن پھر بھی حضور نے منع فرمایا کہ مسجد میں گانا بجانا سخت حرام ہے، گانا تو ویسے ہی حرام ہے لیکن مسجد میں تو اور بھی زیادہ ناجائز حرام ہے۔ تو اپنے پہلی بات تو مسلمان کی رنگ ٹون گانے کی ہونی نہیں چاہیے، یہ مسلمان تھوڑی منافق ہے کیونکہ اس کو وہ پسند ہے، مسلمان کو یہ پسند نہیں بلکہ وہ پسند ہے گانے سننے۔ تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، کیونکہ آدمی مسجد میں اس حال میں آئے کہ اس کی فون کی رنگ ٹون بجے اور مسجد کے آدمی تعلق ہو۔ جو آدمی مسجد سے اپنا تعلق خاص بناتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بری موت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ بری موت یعنی ایکسیڈنٹ سے حفاظت، حادثوں سے حفاظت، کہیں بھی گیا اچانک مر گیا، اچانک ایسی کوئی بڑی بیماری ہوئی کہ جس بیماری میں اس کا بدن پورا سڑ گیا، تو فرمایا کہ ایسی جو بری موت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت سے بھی اس آدمی کی حفاظت فرماتے ہیں جو آدمی جس کا تعلق مسجد سے ہے۔ اور کم سے کم ہر مسلمان کا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک فین چلانے کے لیے ساری بٹن آن نہ کرنی پڑے۔ آج ہمارا اتنا تعلق نہیں ہے، اگر کسی کو بولو یہ فین چلاؤ، کھٹ 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 50 بٹنیں پوری چلاتا ہوں نہیں، جب اس کو ایک آخر میں بٹن ملتی، یعنی مسجد سے اتنا کمزور تعلق ہے۔ ہمارے گھر میں کیسا تعلق ہے، کون سا فین ہے سب معلوم ہے، بنا دیکھی بھی دبا دیتا ہے فین کی یہ بٹن ہے، لیکن مسجد سے اتنا بھی تعلق نہیں ہے ہمارا کہ ایک فین کی بٹن آن کرنے کے لیے پوری مسجد کے بٹن آن کرنی پڑتی ہے، جب ایک مسجد کی بٹن جو ہے ایک فین آن ہوتا ہے، یہ تعلق ہے ہمارا۔ تو مسجد سے جب تعلق ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت سے حفاظت فرمائیں گے۔ آج ہمارا تعلق مسجد سے ٹوٹا ہے تو آج ہماری مسجدوں پر وار ہو رہے ہیں، مسجدوں پر قبضے ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے قبضے؟ آپ سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسی سرکار کے بارے میں بد دعا کریں کہ ایسی سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک و برباد فرمائے، ایسی سرکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا قہر اور عذاب نازل فرمائے، ایسی سرکار پر جو سرکار خالی مندروں پر پوجا نہیں کرنا، خالی مندر پڑھوں پر پوجا نہیں کرنا، لیکن مسجد کو زبردستی قبضہ کر اس پہ پوجا کرنے کا ہے۔ کائے کو لڑائی بڑھانی ہے نا، کسی طرح لڑائی ہونا، لڑائی کو بڑھانا ہے۔ تو مسلمان کے بارے میں جس نے سوچا میں اس کو ختم کر دوں گا وہ خود ختم ہو گیا۔ ہلاکو خان کہاں ہیں، چنگیز خان کہاں ہیں، ان کی قبریں کہاں ہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ ہلاکو خان نے 10 دن کے اندر 15 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، آج کسی کو نہیں معلوم۔ ہلاکو خان کے بارے میں پورا میں نے بتایا تفصیل سے، میری ویڈیو موجود ہے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو ہلاکو خان کے بارے میں آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے، اس نے بھی قسم کھائی تھی۔ اور فرعون سے بڑا ایک اور ظالم بادشاہ ہے، کبھی وقت آئے گا تو میں اس کو بتاؤں گا۔ آپ سنتے ہیں کہ فرعون بڑا ظالم بادشاہ تھا، فرعون اتنا بڑا ظالم نہیں ہے، فرعون سے بڑا ظالم بخت نصر ہے۔ فرعون نے نبی کو قتل کیا، نبی کی مخالفت کی، نبی کو قتل نہیں کیا، لیکن بخت نصر وہ انسان ہے، وہ بادشاہ ہے کہ جس نے 2 نبیوں کو قتل کیا، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، 2 نبی کو قتل کیا، یہ اس سے بڑا ظالم ہے۔ اور اس کی جو معشوقہ تھی جس سے محبت کرتا تھا بخت نصر، اس نے تو کہا کہ جب بھی تو میرے ساتھ رات کو آئے گا ہم بستری کرے گا تو ایک مسلمان کی کھال نیچے ہونی چاہیے بستر۔ تو روزانہ چند مسلمانوں کو مارتا، ان کی کھال کو سلتا، ان کی کھال کا بستر بناتا، اس پہ دونوں لیٹتے اور صحبت کرتے، لیکن وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو مسلمانوں کے بارے میں جو سوچتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن مسلمان مسجدوں کو آباد تو کرے پہلے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی مدد اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ مسجد جو آدمی مسجد پہچانتی ہے، ایک آدمی ہے اس کے اگر 50 بیٹے بھی ہیں اور 50 بیٹیاں بھی، لمبا چوڑا خاندان ہے، بھائی ایک آدمی ہے اس کی عمر 80 سال ہے، اس کے کتنے پوترے رہتی، اس کا ایک لمبا چوڑا خاندان رہتا، لیکن وہ سب کو پہچانتا ہے، یہ میرا پوتا ہے، یہ میرا نواسا ہے، یہ میرا پرپوتا ہے، یہ میرا وہ ہے، یہ سب پہچانتا ہے۔ تو مسجد بھی اسی طرح اپنے آزو بازو والوں کو پہچانتی ہے۔ جب مسجد کے آزو بازو رہنے والا مسجد کو آباد نہیں کرتا تو مسجد اس کا نام لے کر اس کے حق میں بد دعا کرتی ہے، یا اللہ اس نے مجھے برباد کیا، ویران کیا، تو بھی ایسے ہی اس کو برباد کر دے۔ اس لیے ہم سب کما رہے ہیں، 4-5 بیٹے مل کے کما رہے ہیں، میں بھی کما رہا ہوں، بیوی گھر کو کام میں جا رہی ہے، وہ بھی کما رہی ہے، بچی بھی ٹیوشنیں پڑھا رہی ہے، سب کر رہے ہیں، لیکن گھر میں برکت نہیں ہے۔ جب مسجدوں کو آباد کریں گا تو گھر میں پہلے زمانے میں 1 کمانے والا ہوتا تھا، 10 کھانے والے ہوتے تھے۔ اب 10 کمانے والے ہیں، گھر میں کوئی بھی نہ تھا کھانے والا، پھر بھی برکت نہیں ہے۔ کئی بار تو مسجد آباد نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کریں۔ مسجدیں جب آباد ہوں گی تو مسجدیں ہمارے حق میں دعا کریں گی، اللہ اس نے مجھے آباد کیا، تو اس کے کاروبار کو آباد کر، تو اس کی دکان کو آباد کر، تو اس کے پیسوں میں برکت ڈال، تو اس کی زندگی کو آباد کر۔ تو ہماری زندگی جب آباد ہوں گی تو برکت ہوں گی۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، تو مسجدوں کے کچھ فضائل ہیں، وہ آپ کے سامنے 5 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ طبرانی شریف کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کی زمین ایسے ہی چمکتی ہیں جیسا کہ آسمان سے ستارے چمکتے ہیں، اور جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کے گھر بھی پھر ایسے ہی چمکتے ہیں، وہ لوگ بھی پھر ایسے ہی چمکتے ہیں۔
وہ لوگ بھی۔ اور جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے، من بنى للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد کی تعمیر کرے یا مسجد کہیں تعمیر ہو رہی ہے اس میں ذرہ سا حصہ بھی لگا دے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اور جو آدمی مسجد میں آتا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کا راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دیکھو جب ہمارے گھر میں مہمان آتا نا، اب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا خاص کا، ایسے بیٹھے رہتے، ارے اندوز کو ایسا ہوتا، گھر کو اچھا سجاتے، اس کی مہمانی کا انتظام کرتے، اس کو کیا پسند ہے وہ بناتے۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے کہ جو آدمی جتنی مرتبہ مسجد کو آتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کی مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر 5 مرتبہ آیا، اب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا دن میں 5 مرتبہ بناتے اس کے لیے کھانا، 1 یا 2 مرتبہ بناتے بس اتنا ہی، تو اللہ تعالیٰ روزانہ 5 مرتبہ اس کے لیے مہمانے کا انتظام فرما رہے ہیں جو آدمی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ہے۔ ہم کسی کے گھر کو جاتے تو مہمان ہے، وہ ہمارا میزبان ہے۔ ہم مسجد کو آئے ہوئے، گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ جس کا جو گھر ہوتا ہے وہ میزبان ہوتا ہے، آنے والا مہمان ہے، تو ہم لوگ مہمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مہمانے کا انتظام فرماتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی مسجد میں جائے، مسجد میں صرف گیا، مسجد میں گیا تو اس کے لیے وہی ثواب لکھا جاتا ہے جو ایک جہادی کے لیے، مجاہد کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ مجاہد جہاد میں جانا آسان نہیں ہے، آئے گا نہیں آئے گا اس کے لیے کوئی معلوم نہیں، انہیں زندہ آئے گا نہیں آئے گا پلٹ کے، تو اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے۔ اور جو آدمی مسجد سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اور ایک روایت ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ اس کا راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا، مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا، مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنا بوری بستر لے کے مسجد میں آ جائے، ایسا نہیں، بلکہ جب بھی اذان ہو اور مسجد کا نماز کا ٹائم ہو تو مسجد کو جائے، تو جو آدمی مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے 5 انعام ملتے ہیں۔ 5 انعام دنیا کے اندر 5 انعام ملتے ہیں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو سکون والی بناتے ہیں، اس کی زندگی کو سکون والی بناتے ہیں، اس کی زندگی میں راحت داخل کرتے ہیں۔ دوسری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تیسرا کیا ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتے ہیں۔ جو پل صراط کا راستہ ہے اس کے لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ بجلی آٹا آن کرے فین آ گیا، تو اسی طرح پل صراط کے راستے سے بجلی کی طرح گزر جائے گا وہ۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رضا اس کو نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ 5واں انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دیں گے، جو مسجد کو آباد کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کثرت سے مسجد کو آتا ہو اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے، بھئی یہ آدمی 5 وقت کا نماز میں آتا ہے، ہم اس کو معلوم ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اس کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مسجد میں جائے صرف تو اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے جو ایک حاجی احرام باندھ کر حج کو جاتا ہے۔ کتنے پیسے لگا کر آدمی حج کو جاتا ہے، کتنی محنت اور مشقت، تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی احرام باندھ کر حج کرنے جائے تو اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے جو ایک حاجی کے لیے ثواب ہے، جو ایک حاجی کو ثواب ہے وہی اس کے لیے ثواب ہے۔ اور فرمایا، جس آدمی کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے اگر وہ بیمار ہو جائے تو فرشتے اس کو تلاش کرتے ہیں، وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے تو فرشتے اس کی مصیبتوں کو حل کرتے ہیں، فرشتے اس کی مصیبتوں کو حل کرتے ہیں۔ تو بہت سارے یہ سب مسجدوں کو آداب ہیں، مسجدوں کو ہم آئے، مسجد کی آنے کی اتنی فضیلت ہے، مسجد میں جب آئیں گے نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے تو ایک لمبا چوڑا ایک ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ ہم اس ثواب کو جو ہے لکھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ تو مسجدوں کی باتیں ہیں۔ ایک اور بات ہے، 5 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں، ایک بہت ضروری بات۔ اس ہفتے میں غیر مسلم سنگر کا انتقال ہوا۔ جو گانے سنتے ہیں ان کو معلوم ہے نہیں، جو گانے سنتے ہیں ان کو اچھا معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کون ہیں؟ ابو طالب، چچا ہے نا ابو طالب۔ ابو طالب نے کلمہ پڑھا؟ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو جب وہ ان کی موت ہونے والی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، حضور نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں چپکے سے پڑھ لو، بس تم کلمہ پڑھ لو، پھر جنت میں لے جانے کا میرا کام ہے۔ سامنے ابو جہل کھڑا ہوا تھا، ابو جہل کو سب معلوم نا، سب کو معلوم نا ابو جہل، تو سامنے ابو جہل کھڑا ہوا تھا، ابو جہل کی طرف جا دیکھا ابو طالب نے تو ڈر گئے، کلمہ نہیں پڑھا۔ اور ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے مجھے معلوم ہے تیرا دین سچا ہے، تو بھی سچا ہے، تیرا اللہ بھی سچا ہے، قرآن سب سچا ہے، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔
تو اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو حضور نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی دعا کر رہے ہیں، نبی اپنے چچا کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری۔ قرآن کے اندر سورہ توبہ کے اندر یہ آیت موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کس سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی میں اکیلا مول صاحب نہیں ہوں دنیا میں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ولو کانوا تک کہتے تو بات ختم تھی، لیکن اولی قربا بھی کہہ دیا۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کا گھر کا آدمی ہو۔ اب یہ چچا تو گھر کے آدمی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے گھر کا آدمی ہو، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ولو کانوا اولی قربا، کہ گھر کے آدمی کے لیے بھی، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اور ایک جگہ عبداللہ ابن ابی، پہلے میں آپ کو 2-3 باتیں بتاتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی عبداللہ ایک صحابی ہیں، ان کے والد صاحب تھے ابی، تو وہ کلمہ نہیں پڑھے۔ تو ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی لے کے جاتے تھے، گلاس لے کے آتے تھے، حضور آپ آدھا گلاس پیو، آدھا گلاس بچا دو، میں والد صاحب کو پلاؤں گا تاکہ کلمہ پڑھ لے۔ تو والد صاحب کے پاس لے کے جاتے تو والد صاحب اس کو پھینک دیتے اور کہتے کہ میں کسی جانور کا پیشاب تو پی لوں گا لیکن تیرے نبی کا جھوٹا ہوا نہیں پیوں گا۔ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ آدمی ہے۔ اس کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد عبداللہ آئے، کہا کہ رسول اللہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھاتے کیا؟ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو حضور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں عمر رضی اللہ عنہ نے راستہ روک لیا کہ حضور آپ کو معلوم ہے منافق ہے، وہ منافق ہے، اس نے اسلام کو کتنا تکلیف پہنچائی ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، جب میرے اللہ نے مجھے منع نہیں کیا تو مجھے کون ہوتا ہے روکنے والا، اس لیے میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضور ان کے پاس گئے، اپنا جبہ اتارا، ابی کو پہنایا اپنا جبہ اور اپنے منہ میں سے تھوک نکالا اور اس کی پیشانی پر لگایا۔ تو اس منظر کو دیکھ کر کئی ہزار آدمی مسلمان ہو گئے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ منافق ہے، نماز جنازہ پڑھا دیے حضور۔ اب تک یہاں تک اس وقت میں غیر مسلموں کا نماز جنازہ ہوتا تھا، نماز جنازہ پڑھاتے تھے حضور، ٹھیک ہے، نماز جنازہ ہو گیا۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرے، پھر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ آپ ان کے لیے چاہے 70 مرتبہ دعائے مغفرت کر لیں، استغفار کر لیں، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو انتقال کیا ہے، اس حال میں کیا ہے انتقال کی، یہ کفر پر تھے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور فاسق اور فاجر اور نافرمان اور کافر کے لیے ہدایت نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ یہ کون ہے؟ حضور نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور حضور کے لیے آیت اتر چکی ہے، ما کان للنبی، نام لے کر فرمایا نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے لیے جس نے آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے لیے استغفار کی دعا کریں، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اس ہفتے میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اب جو گانے سنتے ان کو نام معلوم ہے، میں تو بڑی مشکل سے اس کا نام یاد کیا ہے، سدھو موسیٰ والا، ایک گانے سنگر ہے، گانے والا۔ تو مسلمانوں کے اسٹیٹس پر میں نے خود دیکھا، میرے پاس ان لوگوں کے نمبر آتے ہیں کہ جو لوگ اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، تو میں نے بھی جو دیکھا میں نے سوچا کوئی مسلمان ہوں گا بھائی، لیکن جب میں نے تحقیق کی، لوگوں سے پوچھا، اس کے بارے میں پڑھا تو پتہ چلے تو انہیں غیر مسلم ہے، غیر مسلم کا انتقال ہوا تو مسلمان ریسٹ ان پیس لکھتے ہیں، ریسٹ ان پیس لکھتے ہیں نا بھائی، ریسٹ ان پیس کیا مطلب ہے؟ RIP لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے سکون دے، اس کو عافیت دے، اس کو جنت میں داخل کرے۔ ایک آدمی جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ آدمی جنت میں کیسا داخل ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور آیت، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لہم، کہ جن لوگوں نے کفر کی حالت میں انتقال کر گئے جو لوگ، فلن یغفر اللہ لہم، ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی، چاہے ان کے لیے کوئی آدمی کتنا کچھ بھی کر لے۔ اب مسلمان اس حالت میں گر چکا ہے کہ غیر مسلم کا انتقال ہوتا تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہو سکتا ہے، نص قطعی سے ثابت ہے یہ۔ اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا، یہ کہتا ہے کہ ہم پھر بھی دعا کریں گے، مغفرت کریں گے، تو یہ قرآن کے خلاف چل رہا ہے، ایسا آدمی کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں، ایسا آدمی ایمان سے خارج ہے۔ کسی بھی غیر مسلم کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتے، جب تک وہ زندہ ہے تو کر سکتے ہیں، مر گیا، مرنے کے بعد کسی غیر مسلم کے لیے فلن یغفر اللہ لہم، اس کی تو مغفرت ہی نہیں ہوگی۔ مسلمان اگر ایسے آدمی کے لیے افسوس کر رہا، مسلمان اسٹیٹس پہ لگا کر رکھا وہ مر گیا اور اس کا جو ہے اسٹیٹس
پریشان ہے، افسوس ہے، یا ہماری نوجوان بچوں کو روزانہ حجاب اتر رہے ہیں، یا ہماری نوجوان بچوں کو روزانہ عصمت دریاں ہو رہی ہیں، یا ہماری مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، یا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ ایک 80 سال کے بزرگ کو تھوڑے دن پہل کے پکڑ کے غیر مسلموں نے اس کو پورا جو ہے داڑھی کاٹ دی، اس کے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس کا غم نہیں ہے۔ غیر مسلم مر گیا تو مسلمان کو غم ہے، غیر مسلم پر غم کیوں ہے بھائی؟ ہم اپنے ایمان کو جانچیں کہ ہمارا ایمان کہاں تک گر چکا ہے۔ اور غیر مسلم کے انتم سنسکار میں بھی مسلمان شامل نہیں ہو سکتا، بالکل حرام ناجائز ہے۔ نہیں، ہم جو ہے دوست ہے، ہمارا دوست ہے، اس کو گھر کو جاؤ، گھر کو جا کے اس کو جو ہے بتاؤ بھائی ٹھیک ہے بس، لیکن اس کو کندھا دینا، جانا اور وہ پوٹلی لے کے جانا، وہ کیتلی لے کے جانا، اس کو پھوڑنا اور وہاں جلانے میں شامل ہونا، سب ناجائز حرام ہے۔ جو آدمی ایسا کرے گا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام سے نہ اسلام کا کوئی مطلب ہے اسے، اور نہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے، مر جائے، ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کو اتنا شوق ہے، جب وہ زندہ تھا اس کے پاس کلمے کی دعوت لے کے جاتے آپ، اگر آپ کو اتنا پیار آ رہا اس سے، تو مرنے کے بعد اس کے گھر والے زندہ ہیں، ان کو کلمہ پڑھاؤ آپ۔ لیکن مسلمانوں کو غیر مسلم کے مرنے پر انتقال پہ اتنا افسوس ہے۔ مسلمان گانے سننا شوق ہے نا، اب انہیں مر گیا تو گانے کون گاتا، گانے کیسا سنتا؟ اسلام میں تو گانے سننا ویسے ناجائز حرام ہے۔ تو غیر مسلم کوئی بھی مر جائے تو اس کے افسوس کر سکتے ہیں، اس کے گھر والوں کے پاس تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں، ان کے جو ہے صبر دلانے کے لیے، صبر کی تلقین کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں شامل ہونا، غیر مسلموں کا انتم سنسکار میں شامل ہونا، ان کو کان دینا، سب ناجائز حرام ہے، نہیں جا سکتے۔ کوئی آدمی اگر اس چیزوں کو ضروری سمجھے گا تو ایمان میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی غیر مسلم مر جائے، اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ایک دعا ہے، دعا یا کلمہ ہے، اور یہ دعا جو کلمے ہوتے ہیں وہ صرف مسلمان کے لیے ہوتے ہیں، غیر مسلم کے لیے ہوتے۔ تو یاد رکھیں آپ، جب بھی کوئی غیر مسلم سنگر ہو کوئی بھی، ہمیں کیا کرنے کا بھائی؟ یہاں مسلمان جو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پڑھا رہے ہیں، مؤذن اذان دے رہے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے، اس کی فکر ہے، اس سے ہمارا کوئی مطلب ہے، وہ فاحشہ، ایک قسم کا فاحش ہے، روزانہ نئی نئی عورتوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے تو مسلمانوں کو احساس ہے، جو آدمی یہاں نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، مسجد کو آباد کر رہا ہے، غریب آدمی ہے، ایسے آدمی کے اوپر کوئی احساس نہیں ہے۔ اس لیے غیر مسلم جب مر جائے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں جانا، اس کے ساتھ شامل ہونا۔ اگر ایسا کریں گے، ان چیزوں کو ضروری سمجھیں گے تو اسلام سے آپ خارج ہو گئے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی آدمی اپنے اسٹیٹس ایسا نہ لگائے بھائی موسیٰ سدھو والا مر گیا تو سدھو موسیٰ والا مر گیا، اور جو ہے اس کے لیے اسٹیٹس لگائے جا رہے ہیں، احساس کیا جا رہا ہے، افسوس کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہوا، ہائے موسیٰ سدھو والا، ہائے ایسا اسٹیٹس میں دیکھا میں پریشان ہو گیا۔ تو یہ ہماری مجلسوں سے دور، ایمان سے دور، ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔